برہان تمہیں ذرا بھی میرا یا خالہ کا خیال نہیں آیا؟ کیسے خاموشی سے بالکل نارمل انداز میں تم نے اپنے تایازات سے نکاح کر لیا۔ رامین اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ برہان غائب دماغی سے اسے سن رہا تھا۔ دماغ میں تو بس زینب کا وہ غصہ بھرا انداز رہ گیا تھا، اس کی بھیگی آنکھیں۔ برہان بتاؤ اب تم کیا کرو گی؟ خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ وہ اس کو خاموش بیٹھا دیکھ کر آنکھوں میں خفگی لیے بولی، ہاں ہاں کچھ نہیں، کرنا کیا ہے، چھوڑ دوں گا میں اسے، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی، بارش کی چھوٹی بوندیں بھی ساتھ تھیں۔ کیا چھوڑ دو گے؟ تمہیں اپنی کزن میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے؟ وہ ذرا آگے کو ہو کر بے یقین لہجے میں بولی، نہیں بالکل بھی نہیں، مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے، وہ میرے لیے بالکل غیر اہم ہے، اس نے کانٹے سے پیزا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر وہ بالکل خاموش رہی، اسے اس کا جواب مل گیا تھا، وہ بھی تو یہی چاہتی تھی زینب کی برہان کی نظروں میں کوئی اہمیت نہ ہو۔ برہان اس وقت غائب دماغی سے اسے سن رہا تھا اور جواب دے رہا تھا، اسے کہنا کچھ تھا اور کچھ اور کہہ رہا تھا، شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، دماغ زینب میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا، میز پر رکھا وائلٹ اٹھایا اور کچھ نوٹ نکال کر فائل میں رکھے، اور وائلٹ اور موبائل جیب میں رکھتے ہوئے بولا، چلو رامین، رات ہونے کو ہے، ہمیں گھر جانا چاہیے، ممی پریشان ہوں گی۔ رامین جو حیران پریشانی سے دیکھ رہی تھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے چلنے لگی۔ دروازے کی سمت بڑھ رہا تھا، باہر قدم رکھا تو تیز ہوا اور بارش کی موٹی بوندوں نے ان کا استقبال کیا۔ تقریباً دوڑتے ہوئے دونوں گاڑی تک پہنچے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی پچھتاوے اور ملال نے اسے گھیر لیا۔ شریف مرد کہہ رہا تھا خود کو، اپنی بیوی کو اس نے گھر سے باہر جانے پر سینکڑوں لوگوں میں کھڑے ہو کر بے عزت کیا تھا، اور وہ خود کیا تھا؟ خود بھی تو ایک لڑکی کے ساتھ یہاں آیا تھا، صرف اس لڑکی کی ناراضی دور کرنے کے لیے بس۔ وہ اس کی کزن کے سوا کچھ نہیں لگتی تھی، پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا۔ گیٹ کے اندر سرخ ٹائلوں کی بنی روش پر گاڑی دوڑاتے ہوئے چھت پر اسے ہولا سا نظر آیا، یقیناً چھت پر کوئی تھا۔ اتنی تیز بارش اور ٹھنڈی ہوا میں وہاں کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اس نے رامین کو اندر جانے کو کہا اور خود وہ حویلی کے تقوی حصے میں آ گیا، جہاں گول چکر والی سیڑھیاں چھت پر جانے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ قدم قدم زینے چڑھتے ہوئے وہ بس یہ سوچ رہا تھا، چھت پر آخر کون ہو سکتا ہے؟ سیڑھیوں سے باہر اوپر چھت پر قدم رکھتے ہی پانی کی موٹی بوندوں اور تیز ہوا کے تھپیڑوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سیڑھیوں سے کچھ ہی فاصلے طے کیا تھا کہ ابھی اس نے کہ ٹھٹک کر رکا۔ اچانک بجلی چمکی اور پورا گاؤں ایک پل کے لیے روشن ہو گیا، صرف ایک پل کے لیے۔ میرون ٹراؤزر اور قمیض پہنے، لمبے بال کمر پر پھیلائے، وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اسے ایک پل لگا اسے پہچانے میں، بلا شبہ وہ زینب تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے چہرے پر قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا۔ زینب، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں، ویسے ہی غصے سے اس کا بازو دبوچے تیز تیز قدموں سے سینے اترنے لگا۔ سیڑھیاں اترتے ہی برآمدے میں قدم رکھ کر غصے سے اس کی طرف دیکھا، وہ جو پیشگی سے دیکھ رہی تھی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ہوش میں تو ہو؟ اتنی تیز بارش میں تم چھت پر کیا کر رہی تھی؟ بتاؤ، جواب دو مجھے۔ وہ غصے سے اس پر چلا رہا تھا۔ برآمدہ حویلی کے ایک کم میں تھا، تمام کمروں کی ایک ایک کھڑکی برآمدے کی طرف کھلتی تھی، لیکن زیادہ تر کھڑکیاں بند ہی رہتی تھی۔ برآمدے کی تمام بتیاں گل تھیں، صرف چاند ایک کے علاوہ۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کے بازو ایسے ہی دبوچے وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا جاگنے والا پچھتاوا ختم ہو چکا تھا، اس کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ اس کی فکر کر رہا تھا، کیوں؟ زینب بے یقینی سے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، نفرت میں ڈوبے لہجے میں بولی۔ نہیں چھوڑ رہا میں تمہارا ہاتھ، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ وہ بھی مصر تھا، گہرا اندھیرا، گہری رات، تیز بارش اور ضدی سے وہ دونوں۔ وہ مزاحمت کرنے لگی، ہاتھ بھی تو چھڑوانا تھا۔ مسٹر برہان، آپ کو یاد ہوگا آج ہی میں نے آپ سے کہا تھا میرے منہ مت لگے گا، اور ویسے بھی وہ اپنا بازو چھڑوا کر پوری طرح اس کے سامنے کھڑی ہوتی، اور ویسے بھی میں ظالم داؤد ایک آوارہ تھی، اور تم شریف مرد آوارہ عورتوں کا بازو نہیں پکڑا کرتے۔ آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ تحمل سے بولے اور پلٹ گئی، پھر رکی۔ اب میری نہیں، رامین کی فکر کرتے اچھے لگتے ہیں، گردن موڑ کر کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ قدم قدم وہ اندھیرے میں ڈوبتی گئی۔ بادل گرجے اور وہ نہیں چیخی، بلکہ
متحمل سے چلتی گئی، بجلی بھی چمکتی رہی۔ برہان نے بجلی کی روشنی میں اسے دور جاتے دیکھا۔ چچی نے رامین کو صرف اس لیے بلایا تھا تاکہ وہ جو کرنا چاہیں اس سے کروا لیں اور خود کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ وہ چچی کی چال سمجھ گئی تھی، وہ بھی جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کار ڈور میں تیز سے چلتی وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئی اور دوسری طرف برہان وہ ایسے ہی ساکت اندھیرے میں ڈوبا کھڑا رہا۔ اسے ہی تو کہہ گئی تھی اسے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس نے خود ہی تو اسے آوارہ کہا تھا۔ پھر کیوں اس نے اس کا بازو پکڑا تھا؟ وہ جانتا تھا وہ اسے نفرت کرتا ہے، پھر کیوں اس کی فکر ہوئی؟ اسے کیوں؟ لاؤنچ عبور کر کے وہ اور میں آگے بڑھنے لگا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ زینب کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے دل میں ایک ابال سا اٹھا، نفرت کا ابال۔ امی ٹھیک کہتی ہیں، لڑکی نفرت کے لائق ہے بس۔ یہ سوچتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ زینب سے کروائی گی اس بے عزتی کا بدلہ تو وہ ضرور لے گا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کا وجود تھکن سے چور تھا، چہرہ زرد اور کھلے بال الجھے ہوئے تھے۔ رات کو کپڑے تبدیل کر کے وہ ایسے ہی کمبل میں لپٹ گئی تھی اور اب اس کا جسم ہلنے سے بھی انکاری تھا۔ اسے برہان سے شدید محبت ہے۔ برہان کا لہجہ، وہ چھت پر کھڑی بس یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اسے چھین لیا گیا تو وہ کیا کرے گی۔ برہان کو کھو دینے کا خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ رامین کے ساتھ وہاں ڈیٹ پر آیا تھا اور اسے آوارہ ہونے کا طعنہ دے رہا تھا۔ ساری کسر چچی نے رامین کو اس گھر میں بلا کر پوری کر دی تھی۔ انہیں منع بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ ان کا بھی تو حق تھا اس گھر پر، اور ویسے بھی وہ خود مختار تھیں۔ انہی سوچوں میں غلطان وہ بیڈ پر چھت کو گھورتی ساکت لیٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے۔ وہ 8 سال کی تھی جب اس کی ماں فاطمہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ اٹھی، آہستہ آہستہ قدموں کو گھسیٹتی دروازے تک پہنچی۔ دروازے کے اس پاس سمیرا اور ریشا دونوں کھڑی تھی۔ دونوں کے چہروں سے فکر مندی اور تشویش عیاں تھی۔ کیا ہوا تمہیں زینب؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عریشہ نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما۔ او اللہ، کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ سمیرا اسے دیکھ رہی تھی۔ سمیرا تم اس کے لیے ناشتہ لے کر آؤ۔ عریشہ نے سمیرا کو باہر جانے کا کہا اور خود اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھایا۔ اس کا بستر ٹھیک کرنے لگی۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے تو شیشے کے اس پار سے روشنی جھلکنے لگی۔ پورا کمرہ ترتیب دے کے وہ اس کے پاس چلی گئی اور زینب نے جھکا ہوا سر چہرہ اٹھایا۔ زینی، عریشہ نے نرم لہجے میں اسے پکارا اور بات کرنے کو کسی طرح ڈھونڈ رہی ہو وہ شاید۔ زینی، آئی ایم سوری صاحب، میری وجہ سے ہوا تھا۔ نہ میں باہر جانے کی ضد کرتی ہوں نہ یہ سب ہوتا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے نرم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، آئندہ ایسی کوئی بات مت کرنا، اس نے قطعیت سے کہا۔ عریشہ اٹھ کھڑی ہوئی، ہیئر برش پکڑ کر اس کے بال سنوارنے لگی۔ اس کے سیاہ بال بہت خوبصورت تھے۔ زینب رامین آئی ہوئی ہے، وہ کوئی بہت خوبصورت لڑکی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کسی انداز سے لگتا ہے وہ برہان بھائی سے محبت کرتی ہے۔ سب تو صرف ممانی کی چال ہے اسے یہاں بلوانے کی اور تمہیں تانگ کرنے کی، بس، اور کچھ نہیں۔ مکڑی کے جالے کی طرح الجھے ہوئے بال اب الگ الگ ہو کر کمر پر پھیل گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اسے سنتے ہوئے آئینے میں اپنا اور اس کا عکس دیکھ رہی تھی۔ اور تم جانتی ہو بہت سے لوگوں کا مقابلہ بہت سوچ کر کرنا ہوتا ہے، سمجھداری سے، خاموشی سے، کسی کو کوئی تکلیف دیے بغیر۔ تمہارے اور برہان بھائی کے درمیان رامین حائل ہے، بالکل شیشے کی دیوار کی طرح، دھندلی، مبہم، غیر واضح۔ اس دیوار کو اپنے سامنے سے غائب کرنا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اور وہ اب اسے کھڑکی کے پاس رکھے میرون مخملی صفحے پہ بٹھا رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اور کسی بھی دیوار کو زخمی ہوئے بغیر نہیں پاٹا جا سکتا۔ تمہیں بھی زخمی ہونا پڑے گا، مرنا پڑے گا، تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور ہمیں یعنی انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس کے پوچھنے پر اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تبھی سمیرا ہاتھ میں ٹرے اندر لیے داخل ہوئی، اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے آہستہ آہستہ ناشتہ کرنے لگی۔ سلائس کا ٹکڑا چبانے سے بھی اس کے جبڑے دکھ رہے تھے۔ آنکھوں سے تپش نکلنے لگی۔ اچانک ہی سر کے پچھلے حصے میں درد ہونا لگا۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ تینوں دروازے کی سمت دیکھنے لگے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر مانی کا چہرہ نمودار ہوا۔ ان کے چہرے پر غصہ اکتاہٹ واضح تھی۔ وہ کڑے تیوروں سے سمیرا کی سمت دیکھ رہی تھی۔ بے اختیار وہ تینوں ہی کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے سمیرا کی طرف دیکھ کر اسے کہا۔ آنکھوں میں چبھی واضح
थी और तंजिया नज़रें ज़ैनब पर जमी हुई थी। मम्मी, वो मैं ज़ैनी के लिए नाश्ता लेकर आई थी, इसकी तबीयत ख़राब है इसलिए। अच्छा हो गया अभी से इसके नाज नखरे शुरू, 4 दिन नहीं हुए हमें यहाँ आए हुए, अभी से ही इसने नाज बर्दारियाँ शुरू कर दी हैं। और आमीन बुला रही है तुम्हें, यहीं चिपकी रहती हो हर वक्त, हद तक अमेज लहजे में कहते हुए एक नफरत भरी नज़र इस पर डालना ना भूली और चौखट पार कर गई। तो इसका सर झुक गया, थोड़ी सीने से लग चुकी थी। हसान रसीदा पत्ते की मानो दोनों माँ बेटा ने इसे पैरों के तले कुचल दिया था। आंसू रुखसारों से बहकर दामन में जज़ब हो रहे थे। रिशा ने इसके कंधे पर हाथ रखा, इसने सर ऊपर नहीं उठाया, बस बेआवाज़ आंसू बहाती रही। सिसकियों की आवाज़ सांस की आवाज़ से ज़्यादा ना थी। एक तरह रेशा ने इसे अपने सीने से लगा लिया और वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दी। इसका हर आंसू इसके दिल पर एक दाग दाग लगा रहा था, दहकता सुलगता जलता दिमाग, और वो जल रही थी मोहब्बत में, बुरहान की मोहब्बत में। रामीन को हवेली आए कई दिन हो गए थे। ज़ैनब और रामीन का आमना सामना होता तो रस्मन दुआ सलाम पर मुनासिर होता। इस रात के बाद से ज़ैनब का बुरहान से कभी सामना ना हुआ था। आज भी घर के तकरीबन तमाम अफराद ही अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ थे। सुमेरा और ईशा पुराने कपड़ों के कुशन बनाने में मसरूफ़ थीं। पुप्पो किचन में थी। ज़ैनब गमले में लगे सुर्ख गुलाबों के फूलों की सफाई कर रही थी जो लॉन्च के दरवाजे के पास रखा था। बुरहान आज घर में ही था, शायद वो अपने कमरे में था। थोड़ी ही देर बाद इसने बुरहान को कमरे से निकलते और फिर जीने चढ़ते देखा। रामीन को जीने उतरते सजी संवरी रामीन गहरे सब्ज रंग के ट्राउज़र और हल्के सब्ज रंग की कमीज पहने दुपट्टा शाने पर डाले सहज सहज चल रही थी। जब दोनों हाथ साथ हुए तो इसने एक खूबसूरत मुस्कुराहट बुरहान की तरफ उछाली। बुरहान सर झटकता ऊपर चढ़ गया। गमले के पास बैठी ज़ैनब दाऊद ने यह मंजर दुखते दिल के साथ देखा। रिशा सुमेरा लॉन्च में बिछे कारपेट पर कपड़े फैलाए बैठी थी। रामीन जीने से उतरकर खुले बालों को बाएं कंधे पर डालती किचन की तरफ बढ़ गई। तमाम कांड छांड करके वो उठी और लॉन्च की कदम खिड़कियों के पर्दे हटाए तो शाम का सुनहरापन हर सू उतरा हुआ था। पप्पा भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आए प्लीज, सुमेरा ने बुलंद आवाज में कहा। इतने में रामीन को किचन के दरवाजे से बाहर आते देखा। इसके हाथ में सैलिश से भरा गिलास था। पर्दा एक तरफ सरका कर वो भी इन दोनों के पास आ बैठी। अचानक ही कांच टूटने की आवाज़ आई तो तीनों ने सर उठाकर देखा। गालबन रामीन के हाथ से सैलिश से भरा गिलास टूटा था, मार्बल के बने फर्श पर टुकड़े टुकड़े हो गया था। वो तेजी से उठी और किचन की तरफ बढ़ी। अरीशा ने इसे रोकना चाहा लेकिन इसने नज़रअंदाज कर दिया कि ज़ैनब उठा लेगी। रामीन इसे आता हुआ देख रही थी। रामीन आप हटें यहाँ से, मैं ये उठा लेती हूँ। इसने झुक कर कांच को उठाना चाहा। हाँ वैसे भी ऐसे चीप काम तुम जैसी देहाती लोग ही कर सकते हैं, मेरी जैसी नफासत पसंद लड़की नहीं। अपनी खूबसूरत आवाज़ से जहर उगलती हुई एक तरफ हो गई। अचानक इसके हाथों में कांच का टुकड़ा अंदर तक धंस गया। इसकी हल्की सी कराह निकली। सीढ़ियों से उतरता बुरहान वहीं ठटका रुका। गिलास हाथ से छूटा नहीं था, छोड़ा गया था। बुरहान जानता था। रामीन तमीज़ से बात करो, तुम्हें ज़ैनब से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। सुमेरा उठ खड़ी हुई। इसकी आवाज़ कतरे ऊंची थी इसलिए घर में मौजूद तमाम अफराद बाहर लॉन्च में ही आ गए। तब खून का सुर्ख कतरा सफ़ेद फर्श पर गिरा। मुझे अच्छी तरह मालूम है किसको कितनी इज्जत देनी है और कौन किस लायक है। तुम मुझे मत समझाओ फॉर गॉड सेक। वो इतनी सफाकी से इतनी ऊंची आवाज़ में बोली। बुरहान कुछ आगे बढ़ आया। खून के कतरे एक एक करके बह रहा था। वो ज़ैनी खून अरीशा दौड़ते हुए इसके पास चली गई और घुटनों के बल बैठ गई। ज़ैनब सख्ते की हालत में वहीं बैठी थी, खामोश, बेयकीन, टूटी बिखरी, बिल्कुल कांच के टुकड़े की तरह। तुम ठीक कह रही हो। एकदम वो उठकर इसके सामने खड़ी हो गई। बुरहान भी खड़ा था, खामोश। बाज़ दफ़ा हम किसी को इसकी औकात से बढ़कर इज्जत देते हैं और फिर पता है क्या होता है, इसी इंसान के हाथों हम बेइज्जत होते हैं, बिल्कुल जैसे तुम कर रही हो। मैंने भी तो तुम्हें औकात से बढ़कर इज्जत दी थी। तो हमत से आंखों में आंखें डाले वो सबको नज़रअंदाज करती कह रही थी। खून अब हथेली से बहता हाथ की बड़ी उंगली से कतरा कतरा टपक रहा था। पुप्पो खामोशी से देख रही थी, अलबत्ता आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट थी। बुरहान अब भी खामोश था। इसे खामोशी रहना चाहिए था। जब रामी ने इसे बेइज्जत किया था तब भी वो खामोश रहा और अब भी समझदार था। चच्ची बिगड़े तेवरों से इसे तक रही थी। बदतमीज लड़की, चच्ची ऊंची आवाज़ में बोली।
रामीन पैर पटकती वहां से चली गई थी। अरीशा फर्स्ट हैंड बॉक्स ले आई थी। कांच अब भी इसके हाथ में था। वो इसे सोफे पर बिठाकर कांच निकालने की कोशिश कर रही थी। अब तो चच्ची वहां से जा चुकी थी। सुमेरा, अरीशा, बुरहान, पुप्पो और वो सब वहां मौजूद थे। बुरहान दांतों तले निचला लब बेंचे खामोश नजरों से इसे देख रहा था। लगता है कांच का नोकदार टुकड़ा अंदर तक धंस गया है। अरीशा ने अंदेशा जाहिर करते हुए मदद तलब नजरों से बुरहान की तरफ देखा। वो आगे बढ़ा, फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और इसका हाथ पकड़ लिया। इसने चूम कर इसे देखा। आंखें हैरान थी। बहुत भोड़ लगी हो तुम, कांच उठाना भी नहीं आता। इसने अफसोस से सर हिलाया। सुमेरा और फुफ्फो धीमे से मुस्कुरा दी। वो यकटक हैरानी से इसे देख रही थी। देखो तैयार रहना, मैं 3 तक गिनूंगा और 3 तक के साथ कहते ही इसे खींच निकालूंगा और तुम चीखना मत, ठीक है? इसने अचानक इसकी तरफ देखते हुए कहा। इसने खफा से सर झुका दिया। इतनी अपनायत से कह रहा था, यकीन करना मुश्किल हो रहा था इसके लिए। 3 कहते के साथ ही इसने कांच खींच निकाला। वो बैंडेज कर रहा था नरमी से। बैंडेज करके वो उठ खड़ा हुआ। अब वो अरीशा को पेन किलर निकाल कर पकड़ा रहा था, साथ ही दूध के साथ इसे देने की ताकीद कर रहा था। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सुमेरा और फुप्पो इसे लिए इसके कमरे में चली गई। अरीशा किचन में आ गई और बुरहान आबदा बेगम के कमरे की तरफ जा रहा था। यकीनन अभी कुछ देर पहले की जाने वाली गुस्ताखी की माजरत करने जा रहा था। वो सुर्ख चेहरा लिए बेड पर बैठी थी जब बुरहान ने दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने नजर उठाकर दरवाजे की सम्मत देखा। बुरहान को देखकर मुंह फेर लिए। मम्मी, बेबसी भरे लहजे में इसने पुकारा और इसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। आप मुझसे क्यों खफा हैं? लहजे में अब भी बेबसी थी। उन्होंने रुख मोड़कर इसे देखा। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्यों खफा हूँ, वो कराएं। बुरहान, तुमने रामीन में अपनी दिलचस्पी मेरे बारे में मुझे बताया था, फिर क्यों किया था तुमने इस जाहिल लड़की से निकाह? मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम रामीन को नज़रअंदाज नहीं करोगे, लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब तुम भी सुमेरा की तरह इसकी नाजबरदारियां करने के लिए तैयार हो गए हो। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ, क्या जवाब दूँ मैं ज़ाहिदा आपा को, जिन्हें अब तक तुम्हारे निकाह से बेखबर रखा हुआ है? जब इनको पता चलेगा तो वो क्या रिएक्शन होगा इनका? वो तो फटी ही पड़ी थी। बुरहान ने शर्मिंदगी से सर झुका ली। आई एम सॉरी मम्मी। वो शर्मिंदगी में डूबा बस इतना ही कह पाया था। मैं नहीं जानता था कि आप इस कदर नाखुश हैं इस निकाह से। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अपनी ज़िंदगी से इसे निकाल दूं। वाहिस्ता आवाज़ में कह रहा था। दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी सुमेरा हर लफ्ज़ गौर से सुन रही थी। मम्मी आखिर क्यों चाहती हैं किसी लड़की का घर तबाह हो? जो वो सोच रही थी कि बुरहान के दिल में ज़ैनब के लिए पसंदीदगी के जज्बात पैदा हो गए हैं। अब सब कुछ इसे जैसे बर्बाद होता नजर आ रहा था। गुस्से की एक लहर इसके पूरे वजूद में दौड़ गई। घड़ी रात के 11:30 बजा रही थी जब इसकी आंख खुली। सरे शाम ही पेन किलर लेकर वो ऐसा सोई कि अब इसकी आंख खुली। कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था। इसने उठकर लाइट जलाई तो यकदम तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई थी। बेख्तियार इसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। खुले बालों को ढीली सी चोटी में बांधा तो हाथ को हरकत देने से इसे दर्द महसूस हुआ। आहिस्ता आहिस्ता कदमों को घसीटती वो बाथरूम में चली गई। इसने नमाज भी नहीं पढ़ी थी। नमाज पढ़कर वो पूरे 12 बजे फारिग हुई। अब इसे भूख महसूस होने लगी तो वो उठकर और दरवाज़ा खोलकर वो आहिस्तगी से बाहर निकली और अपने अतराफ में देखा। रात के 12 बज रहे थे। तकरीबन सब अफराद सो गए थे, लेकिन नहीं, बुरहान के कमरे से रोशनी झलक रही थी। गलबन वो जाग रहा था। वो किचन में चली, फ्रिज का दरवाज़ा खोला और अंदर देखने लगी। रात का बचा हुआ खाना तरतीब से रखा हुआ था, लेकिन वे इस वक्त कुछ गर्म करके खाने के मुतहम्मिल नहीं थी। सो कैबिनेट से नूडल्स का पैकेट निकाला और चूल्हे पर जलाकर इस पर पानी रखा। दर्द अब बढ़ने लगा था। वो रुक कर अपने हाथ को देखने लगी। अंगूठे के पास से मोटी नरम हथेली पर कांच का टुकड़ा चुभा था। बुरहान ने अंगूठे के गिर्द घुमा कर पट्टी की थी। DSP ऑफ पुलिस होने के बावजूद इसने बहुत अच्छे तरीके से पट्टी की थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई तो उसने पलट कर देखा। बुरहान हाथ में फाइल लिए कुछ उलझा सा खड़ा था। वो आगे बढ़ा और काउंटर के पास इससे कुछ फासले पर जा खड़ा हुआ। वह पैकेट खोलने लगी थी। दिल अलबत्ता धक धक कर रहा था। क्या कर रही हो? अजीब अंदाज में इसने इस्तफसार किया।
یقیناً آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں اپنے لیے نوڈلز بنا رہی ہوں۔ وہ زینب تھی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا جیسے کوئی سرا ڈھونڈ رہا ہو۔ تم کچھ سوچ کر وہ بولا، تم ایک اچھی میزبان نہیں ہو زینب داؤد۔ جیسے اسے جتا رہا تھا نوڈلز کا پیکٹ پانی میں اڈیلتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ چمبے سے اسے تکنے لگی۔ تمہیں رامین کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ تمہاری مہمان ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ وہ گڑبڑا گئی اور دوسرے چولہے پر چائے کا پانی رکھنے لگی۔ تم میری بات کے جواب میں کچھ نہیں کہو گی؟ وہ جیسے اس کی خاموشی سے اکتا گیا تھا تب بھی بیزاری سے گویا ہوا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کون صحیح تھا اور کون غلط۔ پھر بھی تم رامین کی حمایت کر رہے ہو۔ میں اس بارے میں اب کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ شانے اچکا کر بولی، البتہ دل کچھ مضطرب تھا۔ رامین صحیح تھی اور تم۔ اس نے قصداً جملہ ادھورا چھوڑا۔ وہ گردن موڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دن پہلے برہان کے لیے زینب ناقابل برداشت تھی۔ اب وہ رات کے گہرے اندھیرے میں اسے بالکل نارمل انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے اب تمہارے راستے میں آنا چھوڑ دیا، اکیلے گھر سے باہر نہیں جاتی، پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ دبے لہجے میں غصے سے کہہ رہی تھی۔ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ اور اپنا لے کر ایک طرف ہو گئی۔ وہ اس دن بھی اکیلی نہیں تھی۔ حماد، سمیرہ اور ریشا اس کے ساتھ تھے۔ پھر بھی وہ اس شخص کو وضاحت دے رہی تھی جس نے اسے سینکڑوں لوگوں کے درمیان میں بے عزت کیا تھا۔ تو مجھے آزاد کر دو بس، اور کچھ نہیں۔ رشتہ ختم، قصہ ختم۔ وہ کڑی سے سن رہی تھی۔ عموماً لڑکیاں یہ سوال کرتی ہیں اپنے شوہروں سے، لیکن میں تمہارا شوہر ہو کر تم سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ چائے کا گھونٹ اس کے حلق سے کڑوا کر گیا۔ اس نے کاؤنٹر پر کپ رکھا اور گلا خشک ہونے کو تھا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو، اس نے تحمل سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ ہاتھ کا درد دو گنا ہو گیا تھا۔ نوڈلز کا باؤل کاؤنٹر پر چائے کے کپ کے ساتھ رکھا تھا۔ دیکھو، اگر میں ایسا کروں گا تو۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے لب کاٹنے لگا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، حلق میں کچھ اٹکنے لگا تھا۔ آئی نو کہ تم ایسا کیوں نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تمہیں لگتا ہے ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہی تھرڈ کلاس سوچ۔ لیکن یاد رکھنا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تم کچھ بھی کر لو، لیکن پھر بھی تم میرے لیے غیر اہم رہو گی۔ اس پاٹ تاثرات کے ساتھ صفاقی سے کہہ رہا تھا۔ زینب کا وجود سرد پڑتا جا رہا تھا، اتنا سرد کہ جیسے کسی نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل انڈیل دی ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چائے کا کپ شیلف پر تقریباً پٹکا اور فائل اٹھائے تیز تیز قدموں سے کچن سے نکل گیا تھا اور وہیں کھڑی بس اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ آنسو جتنی دیر سے ضبط کر رہی تھی بے اختیار ٹپ ٹپ برسنے لگے۔ اپنے کمرے میں آ کر کھڑکی کے پاس رکھے میرون صوفے پر پاؤں رکھے بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں دیے بے آواز رونے لگی۔ اس کا دل بار بار بھر رہا تھا۔ ذہن میں آنکھوں کے پیچھے ہر جگہ کچن کا منظر امڑ رہا تھا۔ وہ دبے دبے غصے سے اس سے کہہ رہا تھا، اس کے لیے غیر اہم ہے، بالکل غیر اہم۔ نیند اس پر طاری ہوئی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔